ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. سما کے احکام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سما کے احکام. اختلاف طباع کے لحاظ سے احکام سما بھی مختلف ہیں. جس طرح کے عزائم و ارادے مختلف ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں کسی ایک چیز پر ایک حکم لگانا ظلم ہے. سماع کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک فقط معنی کو سننے والے، دوسرے جو آواز کو سنتے ہیں، معنی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. ان دونوں طریقوں میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی. سریلی آوازوں کا سننا غلبہ معنی کی وجہ سے ہوتا ہے جو فطرت انسانی میں داخل ہے. چنانچہ اگر معنی حق ہیں تو سماع بھی حق ہے، اور اگر معنی باطل ہیں تو سماع بھی باطل ہے. اسی بنا پر جس شخص کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے، وہ جو کچھ سنتا ہے وہ سب فساد بن جاتا ہے. اور یہ سب معانی حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت میں آتے ہیں کہ جب خدا نے ان کو خلیفہ کائنات بنایا تو خوش الہانی دی، آپ کے گلے کو ساز بنا دیا، پہاڑوں کو آپ کی خوش الہانی کا ذریعہ بنا دیا، حتیٰ کہ وحشی جانور، پرندے، پہاڑوں اور جنگلوں کو آپ کی خوش الہانی کا ذریعہ بنا دیا. حتیٰ کہ وحشی جانور، پرندے، پہاڑوں اور جنگلوں سے آپ کی خوش الہانی سننے کے لیے جمع ہو جاتے. بہتے ہوئے پانی رک جاتے، اڑتے ہوئے پرندے گر پڑتے. آثار و روایات میں ہے کہ حضرت داؤد جس جنگل میں خوش الہانی کرتے، وہاں کے جانور 1 ماہ تک کچھ نہ کھاتے پیتے، بچے نہ دودھ مانگتے اور نہ روتے. اکثر لوگ لہن داؤدی کی لذت میں فوت ہو جاتے. حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق 700 جوان لونڈیاں اور 12,000 بڈھے مر گئے. حق تعالیٰ نے حقیقت پسند اور خواہش نفس سے سماع کرنے والوں میں امتیاز کر دیا، جس سے ابلیس کا حربہ شروع ہو گیا اور وسوسہ کے ذریعہ بہکانے کا پروگرام بنایا. اس نے اپنے حربوں کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تو اسے مل گئی. اس بنا پر اس نے بانسری اور تنبورے بنائے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بالمقابل محفل سماع قائم کی. حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سننے والے 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اہل سعادت حضرت داؤد کے ساتھ اور اہل شقاوت شیطان کے پیرو بن گئے. اہل معنی حضرت داؤد علیہ السلام کی ظاہری آواز پر مائل نہ تھے بلکہ حقیقت پسند تھے، کیونکہ وہ سب حق شناس اور حق بین تھے. وہ شیطان کی محفل کو آزمائش اور مجلس داؤدی کو ذریعہ ہدایت جانتے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے دونوں گروہوں کے اصل معاملات کو معلوم کر لیا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ کر کنارہ کش ہو گئے اور سب تعلقات سے منہ موڑ کر حق تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا. چنانچہ جس شخص کا حال سماع کے متعلق ایسا ہو، وہ جو کچھ سنے حلال ہے. مدعیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سماع حقیقت میں جو کچھ مدعیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ سماع حقیقت میں جو کچھ ہے وہ بظاہر برخلاف معلوم ہوتا ہے. حالانکہ یہ مشکل ہے، کیونکہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل کے مطابق دیکھا جائے تاکہ مشاہدہ صحیح ہو. اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو مشاہدہ مکمل نہ ہوگا. جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کی حقیقت ایسی ہی دکھا جس صف پر وہ اصل میں ہے۔ جب چیزوں کا مشاہدہ صحیح وہی ہے جو حقیقت اور اصل کو ظاہر کرے تو صحیح سماع کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ سننا وہی مناسب ہوگا جو حقائق کو واضح کرے، اور جو لوگ ظاہری آواز اور مزامیر پر خواہش نفس سے فریفتہ ہوتے ہیں وہ دراصل ظاہری آواز کو سنتے ہیں، اصل مطلب کو نہیں سن سکتے۔ اگر وہ سماع کی حقیقت کے مطابق سنتے تو وہ سماع کی تمام خرابیوں سے نجات پا جاتے، مگر اس کے برعکس نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے گمراہ لوگوں نے قرآن کو سنا مگر ان کی گمراہی میں اضافہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ وہ حقیقت کلام کو نہ سمجھ سکے، بلکہ صرف ظاہری الفاظ کو سن کر کہنے لگے کہ یہ تو پرانے قصے اور مثالیں ہیں، جیسا کہ نضر بن حارث نے قرآن کو سن کر کہا ھذا اساطیر الاولین، الانعام آیت 25۔ یہ تو پہلے لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو کاتب وحی تھا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، المومنون آیت 14۔ میں بھی ایسا کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے قرآن اتارا ہے، پس وہ ذات بابرکات بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ ایک گروہ نے دیدار الہی کی نفی میں اس آیت کو دلیل بنا لیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، الانعام 103۔ اس ذات کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک گروہ نے مکان اور جہت ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال کیا، ثم استوی علی العرش، الاعراف آیت 25، پھر عرش پر وہ اچھی طرح سے بیٹھ گیا۔ ایک گروہ نے اس آیت کو دیدار الہی کی دلیل بنا لیا، وجاء ربک والملک صفعا صفا، البلد آیت 22، اور آیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف ہو کر۔ چونکہ ان کے دل محل گمراہی تھے لہٰذا کلام نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب موحد نے کسی شعر کو دیکھ کر اس کے کہنے والے کے خالق کو دیکھا اور اس کے باطن کو آراستہ کرنے والے کا مطالعہ کیا تو بطور عبرت اس کے فعل کو فاعل پر دلیل بنایا۔ غرض یہ کہ اس گمراہ گروہ نے کلام حق سن کر بھی راہ حق نہ پایا، اور گروہ صوفیہ نے کلام باطل سے سماع کے ذریعہ راہ حق تلاش کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کھلا ہوا مقابرہ ہے۔ واللہ عالم۔ سماع کے متعلق مشائخ کے اقوال۔ سماع کے متعلق مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں، مگر یہاں مختصراً لکھوں گا کیونکہ یہ کتاب ان سب کلمات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ان سب سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا، البتہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع حق کا فیضان ہے جو دلوں کو حق کی طرف راغب کرتا ہے، پس جس نے حقیقی معنوں میں سنا اس نے راہ حق کو پا لیا، اور جس نے خواہش نفسی سے سنا وہ بے دین ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ سماع وصل حق کا سبب ہوگا، بلکہ سننے والے کو چاہیے کہ سماع طلب حق کے لیے کرے، صرف آواز کو رنگینی کے لیے نہیں، تاکہ اس کا دل فیضان حق کا محل بن جائے۔ چنانچہ جب حق حاصل ہوگا اور جو نفس و خواہش کا تابع ہوگا وہ پردہ میں رہے گا اور تعویل سے تعلق پیدا کرے گا۔ سماع حق مکاشفہ الہی کا سبب ہے، اور سماع نفس حجاب حق کا ذریعہ جو زندیقی کی طرف راغب کرتا ہے۔ زندقہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو معرب ہے، فارسی میں اس کے معنی تعویل کرنے کے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی کتاب کو زند و پازند کہتے ہیں۔ جب لغت والوں نے آتش پرستوں کا نام رکھنا چاہا تو زندیق لکھ دیا، کیونکہ زندیق یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان کہتے ہیں اس کی تعویل ممکن ہے۔ تنزیل دیانت میں داخل کرتی ہے اور تعویل دیانت سے باہر نکالتی ہے۔ آج کل کے مصری شیعہ جو ان میں سے کچھ باقی ہیں وہی کہتے ہیں جو مجوسی کہتے تھے، چنانچہ زندیق کا نام ان کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اہل تحقیق سماع میں تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل نفس تعویل کرنے والے، اسی وجہ سے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت۔ جو اہل اشارہ ہے اور اشارات کو پہچانتا ہے اس کے لیے سماع عبرت حلال ہے، ورنہ طلب فتنہ ہے
اور مصیبت کا سامنا کرنا ہے، یعنی جس کا دل پوری طرح قول حق میں محو نہیں، اس کے لیے سمائے محل آفت اور آزمائش ہے۔ بو علی ردباری رحمۃ اللہ علیہ سما کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس سما میں تحقیق کرنے والے ہوتے اور اہل نفس تعویل کرنے سے قاصر ہے۔ جب کسی چیز کا حق فوت پا لیتے، اس لیے کہ آدمی ہر چیز کا حق کو دیکھتا ہے، اور جب اپنی تفسیر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش ہم بالکل چھوٹ جاتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بھیدوں کے پیدا کرنے کا نام سما ہے، جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں، تاکہ ان کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اس لیے کہ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لیے سخت قابل ملامت ہے اور ان کے سب سے برے صفات میں سے ہے، کیونکہ گو دوست بظاہر دوست سے غائب ہو مگر دل سے حاضر ہوتا ہے، اور جب غیبت آ گئی تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا سما عاجز لوگوں کا سفر خرچ ہے، بس جو منزل پر پہنچ گئے انہیں سما کی حاجت نہیں، کیونکہ وصل کی حالت میں سننے کا حکم باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ سننا خبر کا ہوتا ہے اور خبر غائب کے متعلق دی جاتی ہے۔ جب آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا تو سننے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس سما کو کیا کرے گا جو منقطع ہو جائے؟ جب گانے والا رک جاتا ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ سما متصل ہو جس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت ذکر حق کی آواز کانوں میں آتی رہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمت مجتمع رہے، منقطع نہ ہو، کیونکہ جب بندہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو تمام عالم جمادات و حیوانات اس کا سماع کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ سماع میں صوفیوں کا اختلاف۔ سماع کے متعلق مشائخ و محققین صوفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ سماع کو غیبت کا آلہ بتاتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے کہ مشاہدہ میں سماع محال ہے اور دوست کے دیدار کے وقت سننے سے بے نیازی ہو جاتی ہے، کیونکہ سماع خبر کا ہوتا ہے اور خبر مشاہدہ کی حالت میں حجاب اور مشغولی ہوتی ہے۔ پس سماع مبتدیوں کا آلہ ہوتا ہے تاکہ غفلت کی پراگندگیوں سے اس کو مجتمع کر سکیں، اور جو پہلے سے مجتمع ہو وہ سماع کی وجہ سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ سماع کو حاضری کا آلہ بتاتا ہے، کیونکہ محبت کلی فنا اور محویت کو چاہتی ہے۔ جب تک محب کا کل محبوب کے کل میں مستغرق نہ ہو جائے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے۔ بس جیسا کہ دل کا حصہ وصل کے مقابلے میں محبت ہے اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کی خدمت ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ ان کا بھی حصہ ہو جیسا کہ دیدار میں آنکھ کا حصہ ہے۔ کسی شاعر نے اپنے ہزلیہ اشعار میں بسلسلہ دوستی شراب کہا ہے: اے دوست مجھے شراب پلا اور مجھے کہہ دے کہ یہ شراب ہے، اور مجھے شراب مخفی طور پر نہ پلا جبکہ ظاہر پلانا ممکن ہے۔ یعنی اے دوست شراب اس صورت میں پلا کہ میری آنکھ دیکھ لے اور ہاتھ چھو لے، زبان چکھ لے، ناک سونگھ لے، مگر اس وقت قوت سامعہ یعنی کان محروم رہے گا، لہٰذا یہ کہہ دے کہ یہ شراب ہے تاکہ کان بھی اپنا حصہ لے پائے، حتیٰ کہ میرے تمام حواس اس سے مل جائیں اور لہجہ گیر ہو جائیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماع حضوری کا آلہ ہے، کیونکہ غائب غائب ہوتا ہے اور منکر بھی انجان اس کا اہل نہیں ہوتا۔ سماع کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 بالواسطہ، نمبر 2 بلا واسطہ۔ جو کسی گویے سے سنا جاتا ہے وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے، اور جو خدا کی طرف سنا جاتا ہے وہ حضوری کا آلہ کہلاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ مخلوق اس لائق نہیں کہ ان کی کوئی بات سنی جائے یا ان کی بات بیان کی جائے، سوائے بزرگان اور خاص لوگوں کے کسی سے سماع نہ کیا جائے۔ واللہ عالم۔ بسلسلہ سماع صوفیہ کے مراتب۔ صوفیوں میں سے ہر ایک کا سماع کے معاملہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جس کے ذریعہ وہ سماع سے لطف اندوز ہوتا ہے، جیسا کہ توبہ کرنے والے کے لیے سماع معاون توبہ ہوتا ہے اور اس سے ندامت حاصل ہوتی ہے، مشتاق دیدار کے لیے سبب دیدار، یقین کرنے والے کے لیے تاقید، مرید کے لیے تحقیق کا ذریعہ، محب کے لیے تعلقات منقطع کرنے کا باعث، اور فقیر کے لیے سماع ما سوا اللہ سے نا امیدی کی بنیاد بن جاتا ہے۔
واصل سما مثل آفتاب ہے جو تمام چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے، مگر اس روشنی سے استفادہ ہر چیز اپنی اپنی صلاحیت و اہلیت کے مطابق کرتی ہے۔ سورج کسی کو جلا دیتا ہے اور کسی کو جلا دیتا ہے، کسی چیز کو نوازتا ہے تو کسی کو بھسم کر دیتا ہے۔ سما کے متعلق 3 فرقے ہیں: نمبر 1 مبتدی، نمبر 2 متوسط درجہ اور تیسرے نمبر پر کامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا تاکہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ سما کے متعلق معاملات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سما فیضان حق ہے اور انسانی جسم کی ساخت و ترکیب متضاد عناصر سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے مبتدی کی طبیعت شروع میں خدا کے معاملات میں نہیں لگتی، مگر جب امور الہی اور اسرار ربانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو طبیعت کو سوز و گزار حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت سما سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور ایک جماعت ہلاک ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں رہتا جو حد اعتدال سے نہ گزر جائے۔ یہ حقیقت ہے اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ ملک روم میں لوگوں نے انکلیون نامی ایک عجیب چیز تیار کی ہے جسے یونانی عجائب و غرائب کے مجموعہ والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک باجا ہے جہاں ہفتہ میں 2 دن بیماروں کو ان کی بیماری کے مطابق بجا کر سنایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو مارنا مقصود ہو تو اسے اس جگہ پر زیادہ دیر ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ وہ ساز سن کر ہلاک ہو جائے۔ اگرچہ موت کا وقت معین ہے مگر اس کے اسباب تو برحق ہیں۔ اگرچہ اس باجا کو طبیب سنتے ہیں مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے بالکل موافق ہوتا ہے اور مبتدیوں کے طبیعت کے مخالف ہے۔ میں نے ہندوستان میں ایک ایسا زہر دیکھا ہے جس میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کی غذا ہی وہ زہر ہے، کیونکہ وہ ہمتاً زہر ہی ہو جاتا ہے۔ ترکستان میں اسلامی سرحد پر واقع ایک شہر میں پہاڑ کو آگ لگ گئی اور وہاں سے نوشادر ابل رہا تھا۔ اس آگ میں ایک چوہا تھا جو باہر نکلا تو فوراً مر گیا۔ ان مثالوں سے مراد یہ واضح کرنا ہے کہ مبتدیوں کی بے چینی فیضان الہی کے وارد ہونے کی صورت میں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا جسم اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے، اور اس حالت کے متواتر قائم رہنے سے مبتدی کو سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں اضطراب ہوا، مگر جب انتہا پر پہنچ گئے تو جبریل علیہ السلام کے تاخیر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ یہ حکایت بسلسلہ سما مبتدیوں کے لیے دلیل راہ ہے اور منتہیوں کے لیے باعث آرام و سکون۔ مشہور ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو سامے میں کافی اضطراب ہوتا اور دوسرے مرید اسے سنبھال لیتے۔ جب اس چیز کی شکایت کی گئی تو آپ نے مرید سے فرمایا، اگر آئندہ تو نے سما میں بے قراری کا مظاہرہ کیا تو میں تجھے ہم نشین نہیں ہونے دوں گا۔ ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے سما کی حالت میں دیکھا تو اس کے ہونٹ بند تھے اور ہر بال سے بے قراری کا چشمہ ابل رہا تھا۔ ایک دن اس کے ہوش و حواس معطل تھے مگر حقیقت معلوم نہ ہو سکی کہ آیا وہ دوران سما اچھی حالت میں تھا یا مرشد کی حرمت اس پر غالب تھی۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے سما میں ایک نعرہ مارا تو مرشد نے کہا کہ خاموش رہ۔ اس نے سر اپنے زانوں پر رکھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی سے میں نے سنا ہے کہ ایک درویش دوران سما بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھتے ہی فوت ہو گیا۔ حضرت دراج ابن القرطہ کے ساتھ دجلہ کے کنارے بصرہ اور رملہ کے درمیان جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک محل کے نیچے پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص چھت پر بیٹھا ہوا سامنے لونڈی سے گانا سن رہا ہے۔ لونڈی یہ شعر پڑھ رہی تھی، میں تو تجھ سے خدا کے لیے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ تیرا ہر روز ایک نئے انداز اور رنگ میں بدلنا کیا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو اس محل کے نیچے گدڑی اور لوٹا لیے کھڑا دیکھا۔ اس نے کہا، اے لونڈی، تجھے خدا کی قسم یہ شعر دوبارہ پڑھ کیونکہ میری زندگی صرف ایک سانس رہ گئی ہے، اس کے سننے سے ختم ہو جائے گی۔ لونڈی نے جب وہ دوبارہ پڑھا تو جوان نے نعرہ مارا اور مر گیا۔ لونڈی کے مالک نے کہا، تو آزاد ہے، اور خود نیچے اتر کر جوان کے کفن و دفن کی تیاری کرنے لگ گیا۔ سب بصرہ والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اے اہل بصرہ، میں فلاں بن فلاں ہوں، میں نے سب ملکیت
راہ خدا میں وقف کر دی ہیں اور غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اس حکایت سے مطلب یہ ہے کہ مرید کا سما کے وقت ایسا حال ہونا چاہیے کہ وہ بدکاروں کو بدکاری سے نجات دے، جبکہ آج گمراہوں کا ایک گروہ بدکاروں کے سما میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق کی وجہ سے سما کرتے ہیں۔ فاسق لوگ ان کے ہم خیال ہو جاتے ہیں اور سما کے سلسلہ میں فسق و فجور میں زیادہ حریص بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر بطور عبرت گرجا میں چلے جائیں اور صرف کافروں کی ذلت کا مشاہدہ کریں اور اسلام کی نعمت پر شکریہ کریں تو کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم گرجا میں اس انداز میں جاؤ کہ جب باہر نکلو تو کچھ کافروں کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ لے آؤ تو جاؤ، ورنہ نہیں۔ بس عبادت خانہ والا اگر شراب خانہ میں چلا جائے تو شراب خانہ بھی اس کا عبادت خانہ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک بزرگ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک گویے کی آواز سنی جو یہ گا رہا تھا، آرزو اگر حق ہے تو بہتر آرزو ہے، ورنہ ہم نے اس آرزو میں ایک زمانہ بسر کر لیا ہے جو گزر چکا ہے۔ اس درویش نے نعرہ مارا اور رحلت کر گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابو علی رتباری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو گویے کی آواز میں مصروف دیکھا۔ میں نے بھی اس آواز پر کان لگائے کہ اس کا گانا سنوں، تو وہ غمناک آواز میں یہ گا رہا تھا، میں فروتنی سے اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو سننے کی سخاوت کرتا ہے۔ اس درویش نے نعرہ مارا اور مر گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہاڑی راستہ پر چل رہا تھا تو میں نے خوشی میں آ کر یہ شعر پڑھا، لوگوں کو یہ تو صحیح طور پر معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں، مگر انہیں یہ علم نہیں کہ میں کس کا عاشق ہوں۔ انسان میں تو تیری کوئی چیز اچھی نہیں سوائے اس کی اچھی آواز کے۔ مجھ سے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوبارہ پڑھو۔ میں نے دوبارہ پڑھے تو آپ نے وجد کی حالت میں زمین پر پاؤں مارے۔ میں نے غور سے دیکھا تو آپ کے قدم پتھر میں اس طرح گڑے ہوئے تھے جیسے کہ موم میں ہوں، پتھر میں نہیں۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ میں باغ بہشت میں تھا لیکن تو نے نہیں دیکھا۔ اس قسم کی بہت سی حکایات ہیں مگر یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بچشم خود ایک درویش کو آذربائیجان کی پہاڑیوں میں چلتے ہوئے جلدی جلدی یہ اشعار پڑھتے دیکھا جو ساتھ ساتھ آہو زاری بھی کرتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا مگر تو میرے دل میں اور میرے خیالات میں بسا ہوتا ہے۔ میں نے کسی مجلس اور قوم میں تیری بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ میں نے تیرا ذکر خوشی و غم کی حالت میں اس طرح کیا ہے کہ تیری محبت میرے ہر سانس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے پیاس کی حالت میں ہمیشہ اس طرح پانی پیا ہے کہ پیالے میں تیرا تصور و خیال رہا۔ اگر میں آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتا تو منہ اور سر کے بل چل کر تیری زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوتا۔ ان اشعار کے سما سے اس درویش کی حالت نازک ہو گئی۔ تھوڑی دیر پتھر پر پشت لگا کر سہارا لیتے ہوئے بیٹھا اور فوت ہو گیا۔ خدا اس پر رحمت فرمائے۔ ہوس انگیز اشعار کے سما کی کراہت۔ مشائخ کا ایک گروہ قصائد، اشعار اور غنا کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہے کہ حروف مخارج کی حدود سے تجاوز کر جائیں، سننا مکروہ سمجھتا ہے۔ یہ گروہ نہ صرف خود پرہیز کرتا رہا ہے بلکہ اپنے مریدوں کو بھی منع کرتا رہا ہے، جس میں کافی حد تک مبالغہ ہے۔ ان کے چند گروہ ہیں اور ہر گروہ کے نزدیک ایک خاص علت ہے۔ ایک گروہ سما کے حرام ہونے کے لیے کئی روایتیں پیش کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ سلف صالحین کے پیروکار ہیں، جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لونڈی کو گانے سے ڈانٹ کر روکنا اور تنبیہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گانے والے صحابی کو کوڑے لگانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ پر اس وجہ سے اعتراض کرنا کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس حبشی عورت کے دیکھنے سے منع کرنا جو گانا گا رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ شیطان کی سہیلی ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی روایات ہیں۔ نیز یہ گروہ کہتا ہے کہ موجودہ اور گزشتہ زمانہ کی تمام
امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ مکروہ ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ تو اسے متعلقاً حرام کہتا ہے۔ اس معنی میں حضرت ابو الحارث بنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سماع کا بہت شوقین تھا۔ ایک رات میرے حجرے میں ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ طالبان حق کی ایک جماعت مجتمع ہوئی ہے اور وہ آپ کے دیدار کی مشتاق ہے، اگر آپ قدم رنج فرمائیں تو کرم ہوگا۔ میں نے کہا چلو میں آتا ہوں، پھر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے ایسے گروہ کے پاس لے گیا جو حلقہ باندھے بیٹھا تھا اور ان کا شیخ ان کے درمیان تھا۔ ان سب نے میری عزت کی اور ممتاز جگہ پر مجھے بٹھا دیا۔ اس شیخ نے مجھ سے کہا اگر اجازت ہو تو کچھ اشعار سناؤ۔ میں نے اجازت دے دی۔ دو شخصوں نے خوش الہانی کے ساتھ ہم آواز ہو کر ایسے اشعار گائے جو شاعروں نے فراق میں کہے تھے۔ وہ سب وجد میں کھڑے ہو گئے، نعرے اور لطیف اشعار کرنے لگے۔ میں ان کے حال پر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور بڑا محظوظ ہوا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ اس وقت اس شیخ نے مجھ سے کہا اے شیخ، آپ نے مجھ سے دریافت نہ فرمایا کہ میں کون ہوں اور کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری حشمت مجھے یہ دریافت کرنے میں مانے رہی۔ اس نے کہا میں عزازیل ہوں، جسے اب ابلیس کہتے ہیں، اور یہ سب میرے فرزند ہیں۔ اس جگہ بیٹھنے اور گانے سے مجھے دو فائدے تھے، ایک یہ کہ میں خود جدائی اور فراق کی مصیبت میں مبتلا ہوں اور نعمت کے دنوں کو یاد کرتا ہوں، دوسرے یہ کہ متقی لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا کر غلط راستہ پر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل سے سماع کا ارادہ اور اس کا شوق جاتا رہا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شیخ ابو العباس اشقانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن ایک ایسے اجتماع میں شریک تھا جس کے کچھ لوگ سماع میں مشغول تھے اور ان کا سردار ان کے درمیان رقص کر رہا تھا اور ان میں دوڑتا پھر رہا تھا، وہ اس سے محفوظ ہو رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس اندیشہ کے پیش نظر کہ مریدین اس بلا و بےہودگی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کی تقلید نہ کرنے لگیں۔ معصیت کے کنارے پر کھڑے ہو کر توبہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں، ان کی نفسانی خواہشات کی تقویت کا موجب نہ بنے ہوں، ہوس کا ارادہ ان کی صلاحیتوں کو فسخ نہ کر دے، کیونکہ یہ لوگ سماع نہیں کرتے بلکہ فتنہ و بلا کا سامان پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ شریک نہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک مرید سے ابتدائے توبہ کے وقت نصیحت فرمائی کہ اگر تم دین کی سلامتی اور توبہ پر استقامت چاہتے ہو تو اس سماع سے دور رہنا جو صوفی لوگ سنتے ہیں، نہ ان میں شریک ہونا اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنا جب تک کہ تم جوان ہو۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو ایسے فعل سے باز رہنا جس سے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع والوں کے دو گروہ ہیں، ایک لاہی دوسرا الہی، لاہی سراسر فتنہ ہے، وہ خدا سے نہیں ڈرتے، دوسرا الہی، وہ مجاہدہ اور ریاضت میں رہتے ہیں اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے ہیں، یہ لوگ خدا کی مخالفت میں ہوتے ہیں، مگر ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور ایسی باتوں میں مشغول ہونا جو ہمارے وقت کے موافق ہو زیادہ بہتر ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب عوام کے لیے سماع میں فتنہ ہے اور ہمارے سننے سے لوگوں کے اعتقاد میں تذبذب واقع ہوتا ہے اور ہمارے درجے سے لوگ غافل و محجوب ہیں اور وہ ہماری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم عوام پر شفقت کریں اور خاص لوگوں کو نصیحت کریں کہ دوسروں کی خاطر وہ اس سے باز رہیں۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کے نیک خصائل میں سے یہ ہے کہ لا یعنی وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، لہٰذا ہم ایسی چیزوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے دور ہیں، کیونکہ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے سے وقت ضائع ہوتا ہے، حالانکہ دوسروں کے نزدیک ان کا اپنا وقت بڑا عزیز ہوتا ہے، اسے ضائع نہ کرنا چاہیے۔ خاص لوگوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سماع خبر ہے اور اس کی لذت مراد کو پانا ہے، یہ بچوں کا کام ہے، کیونکہ مشاہدے میں خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے مشاہدے سے ہی تعلق رکھنا چاہیے، لہٰذا سماع کے احکام یہ ہیں جسے میں نے اختصار سے بیان کر دیا ہے۔ اب مشائخ کے وجد، وجود اور تواجد کو بیان کرتا ہوں، وباللہ التوفیق۔ وجد، وجود اور تواجد کے مراتب۔
واضح رہنا چاہیے کہ وجد وجود دونوں مصدر ہیں۔ وجد کے معنی اندوہ و غم اور وجود کے معنی پانے کے ہیں۔ جب دونوں کا فاعل ایک ہو تو بجز مصدر کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں باقی رہتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے وجد، یجد، وجود اور وجدانہ، اور جیسے وجد، یجد، وجدہ جس کے معنی اندو بگیں کے ہیں، نیز جب تونگری کے معنی میں ہوگا تو وجد، یجد، جدہ مستمل ہوگا، اور غصہ کے معنی میں ہوگا تو وجد، یجد، موجدہ مستمل ہوگا۔ یہ سب مصادر ہیں، نہ کہ افعال و مشتقات، اور اہل طریقت کے نزدیک وجد اور وجود سے ان دو حالتوں کا اثبات ہے جو سما میں ظاہر ہوتے ہیں، ایک غم و اندوہ اور دوسرا حصول مراد کی کامیابی کی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ غم و اندوہ کی حقیقت محبوب کا گم ہونا اور مراد کا نہ پانا ہے، اور حصول مراد کی حقیقت مراد کا پانا ہے۔ حزن و وجد کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنے نصیب میں ہو، اور وجد اس غم کو کہتے ہیں جو محبت کے طریقہ پر دوسروں کے نصیب میں ہو۔ یہ تمام تغیرات طالب کی صفت ہیں۔ حق تغیر پذیر نہیں ہوتا، اور وجد کی کیفیت لفظ و عبارت میں بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ معائنہ میں غم و علم ہے، اور غم و علم کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی۔ وجد ایک باطنی کیفیت ہے جو طالب و مطلوب کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ کشف میں باطنی حالت کا بیان اور اس کے وجود کی کیفیت و کمیت کا نشان و اشارہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مشاہدہ میں یک گو نہ خوشی ہے، اور خوشی طلب سے حاصل نہیں ہوتی، اور وجود ایک طلب ہے جو محبوب سے محب کو ملتی ہے، اور اس کی حقیقت کا اظہار و اشارہ ناممکن ہے۔ میرے نزدیک وجد دل کو غم و علم پہنچنے کا نام ہے، خواہ وہ خوشی سے ہو یا غم سے، تکلیف سے ہو یا راحت سے، اور وجود دلی غم کا آلہ ہے۔ اس سے مراد سچی محبت ہے۔ وجد کی صفت بحالت جوش اور شوق حرکت ہوگی، یا بحالت کشف مشاہدہ کی حالت کے موافق سکون ہوگی، لیکن آہو فغاں کرنے، گریہ وزاری کرنے، غصہ کرنے، راحت پانے، تکلیف اٹھانے اور خوش ہونے کی صورت میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے کہ آیا وجد مکمل ہوتا ہے یا وجود۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ وجود مریدوں کی صفت ہے، اور وجد عارفوں کی توصیف۔ چونکہ عارفوں کا درجہ مریدوں سے بلند ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صفت بھی ان سے بلند تر اور کامل تر ہو۔ جو چیز حاصل ہونے اور پانے کی تحت آتی ہے وہ مدرک ہوتی ہے۔ موصوف و صفت ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ادراک حد کا اقتضا کرتی ہے، اور حق تعالیٰ بے حد ہے، لہٰذا بندہ کا پانا بجز مشرب و عمل کے نہ ہوگا، اور جس نے نہ پایا وہ طلبگار ہوگا، اور اس میں طلب منقطع ہوتی ہے، اور وہ اس کی طلب سے عاجز ہوتا ہے۔ وہ وجدان حق کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وجد مریدوں کی سوزش ہے، اور وجود محبوں کا تحفہ۔ مریدوں سے محبوبوں کے درجہ کی بلندی مقتضا ہے، کہ مطلب کہ طلب کی سوزش سے تحفہ مکمل اور زیادہ آرام دہ ہے۔ اس کی وضاحت اس حکایت میں ہے کہ ایک دن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حال کے جوش میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کو غمگین دیکھا تو عرض کیا کہ اے شیخ کیا بات ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من طلب وجد، جس نے چاہا پا لیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا لبل من وجد طلب، نہیں بلکہ جس نے پا لیا وہ طالب ہوا۔ اس کے معنی میں مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک نے وجد کا پتہ دیا، دوسرے نے وجود کا اشارہ کیا، مگر میرے نزدیک حضرت جنید کا قول معتبر ہے، اس لیے کہ بندہ جب جان لیتا ہے کہ اس کا مبعود اس کی جنس کا نہیں ہے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس بحث کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ مشائخ طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ غلبہ وجد سے غلبہ علم اقویٰ ہوتا ہے، کیونکہ جب قوت وجد کے غلبہ کو ہوتی ہے تو واجد خطرے کے محل میں ہوتا ہے، اور جب قوت علم کے غلبہ کو ہوتی ہے تو عالم امن کے محل میں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طالب حق ہر حال میں علم و شریعت کا فرما بردار رہے، کیونکہ جب وجد سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس سے خطاب اٹھ جاتا ہے، اور جب خطاب اٹھ جاتا ہے تو ثواب و عطاب بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب ثواب و عطاب اٹھ جاتا ہے تو عزت و ذلت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اس وقت اس کا حکم دیوانوں اور پاگل جیسا ہوتا ہے، نہ کہ اولیاء اور مقربین جیسا۔
جب بندے کے غلبہ حال پر علم کا غلبہ ہو تو بندہ اوامر و نواہی کی پناہ گاہ میں ہوتا ہے اور عزت کے محل میں مقیم، اور وہ ہمیشہ صاحب شکر ہوتا ہے۔ اور جب غلبہ علم پر حال کا غلبہ غالب ہو تو بندہ حدود سے خارج ہو کر اپنے نقش کے محل میں خطاب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت یا تو معذور ہوگا یا مغرور۔ بائنا یہی معنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ہیں، اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک علم سے، دوسرے علم سے، اور جو علم عمل کے بغیر ہوا اگرچہ بہتر ہو مگر وہ جہل و نقص ہے، اور وہ عمل جو علم کے بغیر ہو بہتر طور موجب عزت و شرف ہے۔ اسی بنا پر حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ہمت کافر آرزو رکھنے والے اسلام سے بزرگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ہمت پر کفر کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اگر غور کیا جائے تو اہل ہمت جو کفر کے ساتھ ہو آرزو والے ایماندار سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، شبلی مست ہے، اگر وہ مستی سے افاقہ پا جائیں تو ایسے ڈرانے والے ہوں کہ کوئی بھی ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید، حضرت محمد بن سیرین اور حضرت ابو العباس بن عطا رحمہ اللہ ایک جگہ جمع تھے۔ قوال نے چند اشعار گائے، دونوں باہم وجد کرنے لگے اور حضرت جنید ساکن بیٹھے رہے۔ وہ کہنے لگے، اے شیخ، اس سما میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت جنید نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا، تحسبها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، النمل آیت 88۔ تم ان کو جامد و ساکن خیال کرتے ہو حالانکہ وہ گزرنے والے بادلوں کی مانند گزر جاتے ہیں۔ بحالت وجد تواجد تکلف ہے۔ تواجد یہ ہے کہ حق کے انعام و شواہد کو دل پر پیش کرنا اور وصل و آواز کی فکر کرنا، یہ کام جوان مردوں کا ہے۔ ایک گروہ اس میں محض رسموں کا پابند بنا ہوا ہے، جو ظاہری حرکتوں کی تقلید کرتا، باقاعدہ رقص کرتا اور ان کے اشاروں کی نقل اتارتا ہے، یہ حرام محض ہے۔ ایک گروہ محقق و ثابت قدم ہے، اس میں محض مراد مشائخ کے درجات اور ان کے احوال کی طلب ہے، نہ کہ خالی رسموں کی تقلید اور حرکتوں کی پیروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اذا قرأتم القرآن فابقوا فإن لم تبقوا افتباقوا، ابن ماجہ، جب تم قرآن پڑھو تو رو، پھر اگر نہ رو سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ یہ حدیث مبارک تواجد کی اباحت پر شاہد و ناطق ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1000 میل چھوٹے قدم چلتا ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ایک قدم تو سچا ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ رقص، واضح ہو کہ شریعت و طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، اور تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ لہو اور کھیل ہے، خواہ بکوشش ہو خواہ بےہودگی سے ہو، لغو و باطل ہے۔ کوئی ایک بزرگ بھی اسے پسند نہیں کرتا، نہ اس میں کسی سے غلو کیا ہے۔ اس بارے میں اہل حشو کا ہر قدم یا ثبوت جو بھی ہے وہ سب بطلان پر مبنی ہے۔ مثلاً اگر وہ یہ کہیں کہ وجد کی حرکتیں اور اہل تواجد کے معاملات رقص کی مانند ہوتے ہیں، یہ باطل ہے۔ بیہودہ لوگوں کا ایک گروہ اس میں ان کی تقلید کرتا اور غلو برتتا ہے، انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب تصوف اس کے سوا ہے ہی نہیں جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ تو اصلیت ہی کا منکر ہو گیا ہے۔ الغرض رقص شرعاً اور عقلاً تمام لوگوں کے لیے برا ہے، اور یہ محال ہے کہ بزرگ لوگ ایسا کریں۔ البتہ جب اہل دل میں کوئی سب کی یا خفت نمودار ہوتی اور باطن پر اس کا غلبہ ہوتا ہے اور دقت میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے تو حال اپنا اضطراب ظاہر کرتا ہے۔ اسی وقت ترتیب و رسوم اور باقاعدگی مفقود ہو جاتی ہے۔ ایسے اضطراب میں جو کیفیت نظر آتی ہے، نہ تو وہ رقص ہے، نہ پاؤں کی جھنکار، اور نہ اس میں طبع کی پرورش، بلکہ یہ اضطراب تو ایسا ہوتا ہے کہ جان کو گھلا دیتا ہے۔ یہ بات سراسر بعید ہے کہ اس اضطراب کو رقص کہہ دیا جائے، حالانکہ اضطراب ایسا حال ہے جسے زبان و گفتار میں نہیں لایا جا سکتا۔ جس نے اس کا مزہ چکھا
وہ ظاہری اطوار کو نہیں جان سکتا۔ بہرحال نو عمروں کو دیکھنا اور ان کی صحبت کرنا منع ہے، اور اسے جائز رکھنے والا کافر ہے۔ اس سلسلہ میں جو بھی دلیل دی جائے وہ بطالت و جہالت کا ثبوت ہے۔ میں نے جاہلوں کے ایک گروہ کو دیکھا، وہ اہل طریقت پر ایسے ہی تہمت دھرتے ہیں، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے جس نے اسے اپنا مشرب بنا لیا ہے۔ تمام مشائخ نے اسے آفت جانا ہے، یہ اثر حلولیوں نے باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے۔ کپڑے پھاڑنا۔ واضح رہنا چاہیے کہ کپڑے پھاڑنا صوفیہ کرام کے درمیان مشہور عادت ہے۔ بڑے بڑے اجتماع میں جس میں مشائخ کبار موجود ہوتے، صوفیوں نے کپڑے پھاڑے ہیں۔ میں نے علماء کے گروہ کو دیکھا ہے جو اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ درست کپڑے کو پھاڑنا ناجائز ہے، اور یہ محال ہے کہ کسی فساد سے جس سے ان کی مراد اصطلاح ہو اسے درست کہا جائے۔ تمام لوگ درست کپڑے کو پھاڑتے اور کاٹتے ہیں، پھر اسے سیتے ہیں۔ مثلاً آستین، دامن، چولی وغیرہ ہر ایک کو کاٹ کاٹ کر سیتے ہیں اور درست کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی کپڑے کو 100 ٹکڑے کرے پھر انہیں سیے، اور کوئی 5 ٹکڑے کرے اور پھر سیے، باوجود یہ کہ ہر وہ ٹکڑا جسے پھاڑا گیا اسے سی دیا جائے۔ اس سے ایک مومن کے دل کی راحت ہے، اس سے جو گڈری تیار ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اگرچہ طریقت میں کپڑا پھاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ بحالت سما درست کپڑا نہیں پھاڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اسراف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سامع پر ایسا غلبہ طاری ہو جائے جس سے خطاب اٹھ جائے تو وہ بے خبر اور معذور ہے۔ جب کسی کا یہ حال ہو جائے اور کوئی اس کی وجہ سے کپڑے پھاڑے، اس کو جائز ہے۔ اہل طریقت کے کپڑے پھاڑنے کے سلسلہ میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ درویش جو خود اپنے کپڑے پھاڑے، یہ بحالت سما غلبہ حال کے حکم میں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ جو مرشد و مقتدا کے حکم سے کپڑے پھاڑیں، مثلاً کوئی استغفار و توبہ کی حالت میں کسی جرم کے سبب کپڑے پھاڑے، اور وجد و سکر کی حالت میں کپڑے پھاڑے۔ ان میں سب سے مشکل تر وہ کپڑے پھاڑنا ہے جو سما میں کرتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجروح و زخمی اور دوسرے صحیح و درست۔ مجروح کی 2 شرطیں ہیں، یا کپڑے کو سی کر اسے دے دیں یا کسی اور درویش کو دے دیں، یا تبرک کے طور پر پھاڑ کر تقسیم کر دیں۔ لیکن جب کپڑا درست ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کپڑا پھاڑنے والے یا اتار کر پھینک دینے والے سامع درویش کی کیا مراد ہے۔ اگر قوال کو دینا مراد ہے تو اسے دے دیا جائے، اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو انہیں دے دیا جائے، اور اگر کوئی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ یوں ہی اتار کر پھینک دیا جائے تو مرشد کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر وہ جماعت کو دینے کا حکم دے تو پھاڑ کر ان میں تقسیم کر دیا جائے، اگر کسی درویش یا قوال کو دینے کا حکم دے تو اسے دے دیا جائے۔ لیکن اگر قوال کو دینا معروف ہو تو درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق موجود ہو تو پھر درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر اتفاق مقصود ہو تو پھر درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر انفاق مقصود ہو تو پھر درویش کا کپڑا قوال کو نہ دیں، کیونکہ یہ نہ اہل کو دینا ہوگا، اور جو کپڑا درویش نے یا تو حالت اختیار میں دیا ہوگا یا حالت اضطرار میں، اس میں دوسروں کی موافقت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کے ارادے سے کپڑے کو علیحدہ کیا یا کسی مراد کے بغیر تو اس صورت میں مراد کی موافقت شرط ہے۔ اور جب جماعت کپڑا پھینکنے میں متفق ہو تو مرشد کو لازم نہیں ہے کہ وہ درویشوں کے کپڑے قوالیوں کو دے، لیکن یہ جائز ہے کہ کوئی محب اپنی طرف سے کوئی چیز قوال پر قربان کر دے اور ان کے کپڑے درویشوں کو لوٹا دے یا پھاڑ کر سب کو تقسیم کر دے۔ اگر کپڑا مغلوبی کی حالت میں گر پڑا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک اس حدیث کی موافقت میں قوال کو دے دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قتل قتیلا فلہ صلب، جس نے قتل کیا وہی مقتول کے سامان کا حقدار ہے۔ اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کے حکم سے باہر نکلتا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور یہ بات میرے نزدیک بھی محمود ہے، کیونکہ بعض فقہا کا یہی مشرب ہے کہ مقتول کا سامان بادشاہ کی اجازت کے بغیر قاتل کو نہ دیا جائے۔ یہی حکم طریقت میں مرشد کا ہے کہ بغیر مرشد کے حکم کے وہ کپڑا قوال کو نہ دیں۔ اگر مرشد چاہے کہ قوال کو نہ دیا جائے اور کسی کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آداب سماع۔
واضح رہنا چاہیے کہ آداب سما میں شرط یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو سما نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے، لیکن کبھی کبھی سما کرے تاکہ اس کی عادت دل سے نہ چاہے۔ لازم ہے کہ بوقت سما کوئی مرشد اس مجلس میں موجود ہو، اور یہ کہ مقام سما عوام سے خالی ہو، اور یہ کہ قوال صاحب عزت ہوں، اور دل مشاغل سے خالی، طبیعت لہو و کھیل سے نفرت کرنے والی ہو۔ تو یہ شرط ہے تکلف کو اٹھا دیا جائے، اور جب تک سما کی قوت ظاہر نہ ہو نہ سنے۔ اس میں مبالغہ شرط نہیں ہے، اور جب سما کی قوت ظاہر ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس قوت کو اپنے سے دور کرے، بلکہ جیسا اقتدا ہو ویسا کرے۔ اگر وہ ہلائے تو ہلے، اگر ساکن رکھے تو ساکن رہے، تبھی قوت اور وجد کی سوزش کے درمیان فرق محسوس کرے۔ سامع پر لازم ہے کہ اس میں اتنی قوت دید ہو کہ وارد حق کو قبول کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے، اور جب وارد حق کا غلبہ دل پر ظاہر ہو تو اسے بتکلف اپنے سے دور نہ کرے۔ جب سامع کی قوت برداشت جاتی رہے تو بتکلف جذبہ نہ کرے، اور لازم ہے کہ بحالت حرکت کسی سے مدد کی توقع نہ رکھے۔ اگر کوئی مدد کرے تو منع بھی نہ کرے، اور اسی کی مراد اور اس کی نیت کو نہ آزمائے، کیونکہ اس میں آزمانے والے کو بہت پریشانی اور بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے سما میں دخل نہ دے اور اس کا وقت پراگندہ نہ کرے، نہ اس کے حالات میں تصرف کرے۔ لازم ہے اگر اقوال اچھا کلام سنائے تو اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے اچھا کلام سنایا، اور اگر ناپسند ہو تو برا بھی نہ کہے، اور اگر وہ ایسا ناموزوں شعر ہو جس سے طبیعت ناگواری ہو تو یہ نہ کہے کہ اچھا کہو، اور دل میں اس سے غصہ نہ کرے، اسے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کر دے اور درست ہو کر سنے۔ اگر کسی گروہ کو حالت سما میں دیکھے اور اسے اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنے سہو کے سبب ان کے شکر کا انکار کرے۔ لازم ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ آرام سے رہے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ صاحب وقت کی عزت کرے تاکہ اس کی برکتیں اسے بھی پہنچے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ مبتدیوں کو سما کی اجازت نہ دیں تاکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی رہے، کیونکہ پراگندگی میں بڑے خطرے اور بڑی آفتیں ہیں، اس لیے کہ چھتوں سے اور اونچی جگہوں سے عورتیں بحالت سما ان کو دیکھتی ہیں۔ اسی سبب سے سامعین کو شدید حجابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لازم ہے کہ نوخیز لڑکوں کو بھی درمیان میں نہ بٹھائیں اور ایسا کبھی نہ ہونے دیں۔ اب میں ان جاہل صوفیوں سے جنہوں نے ان باتوں کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے اور صداقت کو درمیان سے ہٹا دیا ہے، خدا سے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اس قسم کی آفتیں ہم جنسوں سے مجھ پر گزر چکی ہیں، اور حق تعالیٰ سے توفیق و مدد کا خواستگار ہوں تاکہ میرا ظاہر و باطن ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کے احکام اور ان کے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھیں۔ الحمدللہ علی احسانۃ کتاب مصطاب السلوق الی المحجوب، ترجمہ کشف المحجوب۔